بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم۔ جماعت چہارم، ہمارا نئے نظم ہے حمد۔ ہم کسے کہتے ہیں؟ جب بھی ہم اللہ کی تعریف میں کوئی غزل لکھتے ہیں، مصرعے لکھتے ہیں یا اشعار لکھتے ہیں، ہم اسے حمد کہتے ہیں۔ میرا بھی رب وہی ہے جو ہے رب دو جہاں، آتا ہے وہ نظر جو میں دیکھوں یہاں وہاں۔ یہ ہمارا پہلا مصرعہ ہے، یعنی کہ ہم جہاں بھی دیکھ لیں، کہیں بھی دیکھ لیں، جہاں بھی ہماری دور تک نظر دوڑ کر جاتی ہے، ہمیں ہر جگہ اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے۔ پتے کے ہلنے میں، بارش کے ہونے میں، ہوا کے چلنے میں، چڑیا کے چہچہانے میں، سب میں اللہ کے جلوے اور اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ اس نے جو کن کہا تو بنے دیکھو دو جہاں، اس نے جو کن کہا تو جگی زندگی یہاں۔ جیسے ہی اللہ رب العالمین کا اشارہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دو جہاں بن گئے، یعنی یہ جہاں بھی اور وہ جہاں بھی، دنیا اور آخرت۔ اور کائنات جو وجود میں آئی ہے وہ اللہ رب العزت کے کن کہنے سے ہی آئی ہے۔ اس نے جو کن کہا تو ہوئی ندیاں رواں، اڑا کے لے چلی ہوا بادل دھواں دھواں۔ اللہ تعالیٰ ہی کے کن کہتے ہی یہ ندیاں ہوائیں چلتی ہیں، اسی کے حکم سے ہمارا ہر کام رواں دواں ہے۔ کبھی بادل ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، کبھی الگ ہو جاتے ہیں، کبھی بارش برساتے ہیں۔ یہ سب اللہ ہی کے کرامات ہیں، اللہ ہی کے کن کہنے سے یہ سارے کام رواں دواں اپنی منزلوں پر قائم دائم ہیں۔ اس نے جو کن کہا تو بنے صحرا یہاں وہاں، اس نے جہاں کہا تو ہوئی بارشیں وہاں۔ جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں گرمی ہوتی ہے، صحرا ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے۔ یہ سب اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ کچھ ممالک جہاں 8-10 مہینے بارش ہوتی ہیں، اوس پڑتی ہے، اور کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں صرف گرمی پڑتی ہے، وہاں پر بارش نہیں ہوتی، وہاں کے لوگ بارش کو ترستے ہیں۔ یہ سب اللہ کی ہی حکم سے ہوتا ہے۔ ایک ایک بوند کو لوگ بارش کی طرف جاتے ہیں جہاں پر بارشیں نہیں ہوتی۔ یہ سب اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، یہ اللہ ہی کی قدرت ہے۔ ہم تو ایک معمولی سی شے بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ وہی ہے جس نے یہ کائنات بنائی۔ اس نے جو کن کہا ہوئے پھل پھول جواں، آسمان کو دیکھ کر رہ گئے سب حیراں۔ یہ جو آسمان ہے یہ بغیر کسی سہارے کے ہے، جبکہ جب ہم کوئی عمارت یا گھر مکان چھت بناتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے کتنے سارے ستون بنانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ کتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے اللہ کے حکم سے ہم سب کے لیے اللہ نے ایک چھت کی مانند بنایا ہے۔ اس کی ہی کن کہنے سے ہوگی میری زندگی رواں دواں، کرتا ہے شکر اس کا ہی میرا رواں رواں۔ اگر اللہ رب العالمین نے چاہا، جب اللہ رب العالمین نے چاہا تبھی ہم اس زندگی میں آئے ہیں، اس دنیا میں آئے ہیں۔ ہم جو ہر کام کر رہے ہیں وہ اللہ رب العزت، اللہ رب العالمین کی ہی مرضی سے ہو رہا ہے۔ ہماری مرضی سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، اس لیے ہم اس کی ہر بات میں شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی کے ہونے سے میری زندگی رواں دواں ہے، اسی کے دم پر میری زندگی ہے، اور ان کی ہی حکم سے ہم ہر نعمتوں کا مزہ لوٹ رہے ہیں۔ اس کے کن کے بغیر ہم کچھ نہیں، اور ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور ہمیں اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں ہم سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ ہر کام اللہ کی کن سے، اللہ کی رضا سے ہی ہوتا ہے۔ جو پتے لہراتے ہیں، جو ندیاں بہتی ہیں، جو موسم میں تبدیلی آتی ہے، یہ سب اللہ ہی کی کن کہنے کی ہی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ کی ہی مرضی سے ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس اس کے الفاظ معنی ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس کن۔ کن کے معنی ہیں ہو جا۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے رواں ہونا، اس کے معنی ہیں چلنا۔ رواں دواں مطلب مسلسل چلنا۔ رب دو جہاں مطلب دو جہانوں کا مالک۔ دو جہاں دنیا اور آخرت۔ صحرا کے معنی ہے ریگستان، جگی کا مطلب ہے زندہ ہونا، اور رواں کے معنی ہے جسم کے بال۔ اب ہمارے پاس سرگرمی نمبر 4 ہے۔ مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو جو میں نے حمد پڑھائی ہے اسی میں سے آپ اسی کو سمجھ کر یہ جملے بنائیں: زندگی، نظر، صحرا، پھل، آسمان، شکر اور رواں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سرگرمی نمبر 3 آ جاتی ہے، جس میں ہمیں دیے گئے الفاظ کی مدد سے عبارت کو مکمل کرنا ہے۔ ہمارے پاس الفاظ ہیں رواں رواں، اس کے بعد ہمارے پاس لفظ کن،
رواں دواں ربے دو جہاں ندیاں اور صحرا۔ جب آپ یہ عبارت پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ الفاظ جو اوپر لکھے گئے ہیں کون سے لفظ کہاں پر آ رہا ہے، اور آپ کو جو بھی اس میں سے الفاظ، معنی، جملے یا عبارت سمجھ میں نہ آئے تو آپ حمد کو اچھی طرح پڑھیں، حمد کو اچھی طرح سمجھیں، اور سارے سوالات کے جواب آپ اسی میں سے تلاش کر کے اپنے کام کو مکمل کیجیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سرگرمی نمبر 5، مندرجہ ذیل سوالات کے جواب مختصر تحریر کیجیے۔ پہلا سوال ہے، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے تو چیزیں بن جاتی ہیں؟ پھر ہے، بادلوں کو اللہ کے حکم سے کون اڑا کر لے جاتا ہے؟ چوتھا سوال ہے، شاعرہ نے بادلوں کو دھواں کیوں کہا ہے؟ پانچواں سوال ہے، ہماری زندگی میں تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ ہم کو اچھی طرح سمجھ کر، پڑھ کر آپ اپنے الفاظوں میں اس کے جوابات کاپی میں تحریر کیجیے۔